قومی اسمبلی کا کچھ دیر میں اجلاس، اہم قانون سازی متوقع۔ حکومت سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کرائے گی۔ ججوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 33 کرنے کا فیصلہ۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پیش ہونے کا امکان۔ سروسز چیفز کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کرنے کی تجویز۔ اسمبلی سے قبل کابینہ اور نون لیگ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوئے۔ وزیر اعظم کا کابینہ میں تبدیلیوں کا اعلان، نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ شرح سود میں یکمشت 2.5% کی بڑی کمی۔ پالیسی ریٹ 250 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 15% مقرر۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے MPS اجلاس کے بعد مہنگائی توقع سے زیادہ تیز کم ہوئی۔ سخت زرعی پالیسی موقف مہنگائی میں کمی کے رجحان کو برقرار رکھنے میں بدستور کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ میں سیاسی ہلچل، کل سجے گا انتخابی دنگل۔ سپر پاور کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سینٹ کی 34 اور ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ صدارتی الیکشن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچا دی گئیں۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج۔ ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کیا مسلم کمیونٹی کے اہم ایشوز حل ہو پائیں گے؟ پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم ہوگی؟ پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات؟ واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے، صرف ایک نیوز پر۔ سعودی عرب اور قطر کا کامیاب دورہ کیا۔ سرمایہ کاری کے لیے دونوں ممالک کے وفود پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 1-on-1 ملاقات کی۔ سعودی عرب پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ قطر کی پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ قطر معدنیات، IT اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ آذربائیجان $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے 92,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کی۔ اختتام پر انڈیکس میں 1078 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 91,938 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا ہوا، $277.79 پر بند ہوا۔ فضائیں ہوں یا بحر و بر، دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ پاک بحریہ کا بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ مقامی طور پر تیار کردہ میزائل کو بحری جنگی جہاز سے لانچ کیا گیا۔ 350 کلومیٹر رینج والے میزائل میں زمینی اور سمندری اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت، جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ سمت اور رفتار تبدیل کرنے کی خصوصیات۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، بحریہ کے افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ آرمی چیف نے سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا افتتاح کر دیا۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا عالمی امن کو خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں کے باوجود فلسطین کشمیر میں مظالم جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج لندن روانہ ہوں گی۔ وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد مریم نواز کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ مریم نواز شریف اور مریم نواز رواں ہفتے ہی وطن واپس آ جائیں گے۔ ادھر مریم نواز کی طبیعت ناساز، مریم نواز کا شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں معائنہ کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کا تھائرائیڈ کا چیک اپ ہوا ہے۔ ازما بخاری کے مطابق مریم نواز کی طبیعت اب بہتر ہے۔ بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک اور درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا 18 نومبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں، بولیں بانی PTI اور مجھے ناانصافی پر سزا دی گئی، سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں، انصاف کے لیے نہیں آئی، وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں۔
لاہور میں اسموگ کی شدت بدستور برقرار، آج دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بھارت سے پاکستان آنے والی ہواؤں سے اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوا، بعض علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ مزید بولی پنجاب حکومت کا پی آئی اے کو خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ کے پی کا خط آیا کہ وہ پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں۔